الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين جس نے امیین میں بھیجا ایک پیغمبر انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آیت کے الفاظ بھی ایک ایک کر کے بیان ہو گئے اور آیت کے الفاظ کی ترتیب پر بھی کل روشنی ڈالی گئی۔ اب آج ایک خاص نتیجے تک اس آیت کے ذہن کو متوجہ کرنا ہے۔ بظاہر تو وہ آیت سے غیر متعلق مضمون ہے مگر میرے بیان کے بعد معلوم ہوگا کہ نہیں، اس کے بڑا کا چشمہ بہت بڑا ماخذ یہ آیت وہ یہ ہے کہ اس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کو جو آپ کے ذمے ہیں خالق نے پیش کیا ہے کہ کیا کیا کام آپ کے سپرد ہیں۔ اگر دنیا شان رسالت کو اس معنی میں سمجھ لیتی کہ اصل آپ کے کام کیا ہیں تو شاید جانشینی کے بارے میں غلط فہمی اور غلط اندیشی میں مبتلا نہ ہوتی۔ اس لیے کہ جانشینی کے معنی کسی صاحب عقل کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کوئی جگہ بحیثیت مکان یا محل کے جہاں وہ بیٹھتا ہو وہاں کوئی بیٹھے۔ اس جگہ پر رہنے یا اس جگہ پر بیٹھنے سے کسی صاحب عقل کے نزدیک جانشینی کا تصور صحیح نہیں ہوتا۔ جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے لیے تو شاید ان کے وجود سے پہلے کا واقعہ ہو، لیکن جو مکمل جوان ہوں اور جو اس سے زیادہ عمر کے ہوں ان کے لیے آنکھوں کے دیکھی بھی بات ہے جب سابق والے جو حدود ملک کے تھے وہ تقسیم ہوئے اور وہ سا اس وقت کا ملک دو حصوں میں بٹ گیا، جس میں سے ایک کا نام وہی رہا جو پہلے تھا اور ایک کا نام جو الگ حصہ ہاتھ کا ہے بحمد اللہ اس کا نام دوسرا ہو گیا، ورنہ وہ تو اصل میں سب ایک نام تھا۔ تو جب یہ تقسیم پیدا ہوئی تو مکانوں کے رہنے والوں میں داخل خارج ہوا، یعنی ادھر والے اپنے مکانات کو بہت چھوڑ کر ادھر آ گئے اور ادھر والے بہت سے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر ادھر پہنچ گئے۔
یہ اس معنی میں نے داخل خارج کہا. جو خارج تھے مکانوں سے وہ داخل ہو گئے اور جو داخل تھے وہ خارج ہو گئے. تو یہ انقلاب ہوا. اب اس انقلاب میں نہ جانے کتنی مثالیں آپ کے علم میں ہوں گی، مجمع میں سے جو اس وقت کے دیکھے میں ہوں ان کے ہر ایک کے علم میں ہوں گی کہ ایک مکان میں پہلے کوئی ڈاکٹر صاحب رہتے تھے. اب وہ ہوائے انقلاب میں اڑ کر ادھر سے ادھر آ گئے تو اس مکان میں کوئی شاعر آ گئے تو جگہ پر تو ان کے اب یہ ہیں، یعنی اس مکان میں ممکن ہے اسی کمرے میں جہاں وہ مطلب کرتے ہوں اب یہ بیٹھنے لگے. جو ملاقات کا کمرہ ان کا تھا وہ ان کا ہو گیا، اب وہاں قیام ان کا ہو گیا. تو جگہ پر تو ان کی یہ ہیں، لیکن کیا جتنے ان کے مریض تھے وہ سب ان کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ جانشین ہیں؟ وہ اب ان سے آ کے نسخے لکھوائیں کہ جناب اب آپ ان کے جانشین ہیں، ہم ان کا علاج کرتے تھے، لہذا اب آپ ہمارا علاج کیجئے. اب اگر اس کی بھی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے تو وہ صاحب کہے گا کہ صاحب وہ ڈاکٹر تھے، میں شاعر ہوں، مجھے نسخہ لکھنے سے کیا تعلق ہے. معلوم ہوا کہ جگہ پر بیٹھنے یا رہنے سے جانشین نہیں ہوتا. اب یہ میں نے ڈاکٹر شاعر کی مثال دی. فرض کیجئے کہ وہاں عالم دین کوئی اس مکان میں رہتے تھے اور وہ ادھر سے ادھر آ گئے اور اب وہاں حکیم صاحب آ گئے. تو اب ان سے جو مسائل پوچھتے تھے، فتوے حاصل کرتے تھے، وہ ان کے پاس فتوے لینے کو نہیں آئیں گے. اب مریض آئیں گے، صحیح نہیں آئیں گے. اس وقت جو صحیح لوگ تھے وہ مسئلے پوچھنے آتے تھے، اب مریض لوگ نسخے لکھوانے آئیں گے. تو جگہ پر رہنے سے یہ ان کے جانشین نہیں ہوئے. یہ حکیم صاحب، ان عالم صاحب، مجتہد صاحب یا پیش نماز صاحب یا مولانا جس درجے کے عالم ہوں ان کے یہ جانشین نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ وہی ہے مگر کان ان کا وہ نہیں ہے. وہ جس کام کو انجام دیتے تھے وہ اور تھا، اور یہ جس کام کو انجام دیتے ہیں یہ اور ہے. معلوم یہ ہوا کہ اتحاد محل جگہ کے معنی میں یہ جانشینی میں معتبر نہیں ہے بلکہ اتحاد عمل معتبر ہے. اچھا صاحب، ابھی تک تو یہ جنس بالکل الگ الگ تھی. وہ ڈاکٹر تھے اور یہ شاعر ہو گئے، اور وہ عالم دین تھے اور یہ حکیم صاحب ہو گئے. اب فرض کیجئے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب رہتے تھے اور وہ چلے گئے تو اتفاق سے اس میں حکیم صاحب آ گئے، یا وہ ایلوپیتھک کے ڈاکٹر تھے اور اب اس میں کوئی ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر آ گئے. مطلب وہ بھی کرتے تھے، مطلب یہ بھی کرتے ہیں. اب اتحاد عمل بھی ہے مگر پھر بھی ان کے مریض ان کے پاس نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل ایک ہے مگر طریق عمل الگ ہے.
اتحاد عمل بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اتحاد طریق عمل کافی ہے کی ضرورت ہے۔ اتحاد طریق عمل بھی ہونا چاہیے، تب جا کے یہ اس کا جانشین ہوگا۔ اب میں نے تو ابھی مثال ڈاکٹر کی جگہ ادیب اور شاعر کی دی تھی، اور ابھی عالم دین کی جگہ حکیم صاحب کی مثال دی تھی، اور اب ڈاکٹر کی جگہ دوسرے قسم کے ڈاکٹری کی مثال دے دی۔ اس میں جانشینی کا تصور صحیح نہیں ہوا، صرف جگہ کے اتحاد سے اچھے جائے کہ ڈاکٹر کی جگہ کوئی لوہار رہنے لگے، عالم دین کی جگہ کوئی بوہی آ جائے، تو وہ جگہ تو بے شک وہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے۔ وہ ایک علم و فن کا ماہر تھا، یہ ایک صنعت کا ماہر ہے، بالکل دونوں چیزیں الگ الگ نوعیت کی ہیں، اس لیے جانشینی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اتحاد عمل ہونا چاہیے، اتحاد طریق عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں جانشینی کے موضوع میں اس آیہ بعثت کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ اس میں خالق نے وہ کام بتائے ہیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کاموں کو دیکھیے وہ کیا ہیں، وہ فہرست اس کی آپ کئی دفعہ سن چکے کہ تلاوت کتاب ہے، تزکیہ نفوس ہے، تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ یہ کام خالق، میں کہتا ہوں اس کو، وہ انگریزی نام اس کا آپ ذہن میں لے لیجئے گا، منشور منصب سمجھنا چاہیے۔ یعنی کوئی عہدہ کسی کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ منصب پر، اس منصب پر رکھا جاتا ہے، تمہارے کام یہ ہیں۔ تو یہ گویا رسالت کا پروانہ ہے جس میں کہ فرائض ان کے بتائے گئے ہیں کہ تمہیں یہ کام سرکاری، اب یہ وہ سرکار ہے، سرکاری یہ کام انجام دینا ہے۔ اب ان کاموں کی فہرست یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ فتح ممالک بہت عمدہ خدمت اسلام ہو، اسلامی حدود میں وسعت کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہو، بہت بڑا اہم منصب ہو، لیکن رسول کے فرائض میں خدا نے نہیں کیا۔ انتظام ملکی، سرحدوں کی حفاظت، یہ اپنی جگہ بڑی قدر و قیمت کی چیزیں ہو، کتنی ہی قیمت ہو، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ رسول کے کاموں میں اللہ نے انہیں نہیں بتایا ہے۔ یہ کام فرض کیجئے کرتے بھی تو ضمنی باتیں تھیں ان فرائض کے ماتحت، لیکن اصل فرائض جو ان کے ذمے ہیں ان میں نہ وہ ہے نہ یہ ہے۔ اور ایسے ہی قیدیوں کو جیل خانے میں ڈالنا یا یہ کہ سزائیں دینا، یہ سب بھی بہرحال کچھ حدود کے اندر ہوتا ہو، لیکن یہ کہ وہ فرائض رسول میں خالق نے بنیادی طور پر اس کا شمار نہیں کیا ہے۔ جو بحیثیت رسول ان کے فرائض قرار دیے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ آپ تلاوت کتاب کرتے ہیں اور آپ تعلیم تزکیہ نفوس کرتے ہیں، ترتیب کہیں وہ ہے کہ یہ ہے، اور تیسرے تعلیم کتاب و حکمت کرتے ہیں۔ یہ کام آپ کے ذمے ہیں، خالق نے یہ کام آپ کے سپرد کیے ہیں۔ ہاں میرے سامنے ہیں کچھ ترقی یافتہ اس دور کے صاحبان قلم جو کہتے ہیں کہ
مکے کی زندگی تک تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے فقط، لیکن مدینے میں آنے کے بعد آپ کی حیثیت ایک حکمراں کی ہو گئی. اب یہاں آپ کی حیثیت ایک امیر اور ایک رئیس قوم کی ہو گئی، یا بادشاہ کی ہو گئی، یا جو اس کو آپ مرکز اقتدار سے تعبیر کیجئے، اس کو حیثیت مدینے میں آ کر ہو گئی. بنیادی طور پر اس پر مجھے بحث نہیں کرنا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر حیثیت رسول کی بدل رہی ہوتی، یعنی اس کے پہلے وہ صرف رسول ہوتے اور اب مدینے میں آ کر چونکہ قوم مل گئی حکومت کرنے کے لیے، چونکہ ایک جماعت ہو گئی احکام پر عمل کرنے کے لیے، تو اب آپ کی حیثیت ایک بادشاہ اور حکمراں کی ہو گئی. تو خیر رسول جب ہوئے تھے اس وقت رائے عامہ کو حاصل نہ کرتے، لیکن اب جو حیثیت بدل رہی تھی تو اس وقت تو کوئی کانفرنس کرتے، اس وقت تمام امت کو جمع کرتے اور آپ کی زبان میں یوں کہتے، وہ اپنے عربی میں ہے کہ بھائیوں اب تک تو رسالت تھی، اس میں تو بے شک تمہارا اختیار نہیں تھا، مگر اب معاملہ حکومت کا، اس میں جب تک رائے جمہور نہ ہو اس وقت تک مجھے حق نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر حکمرانی کروں. جب وہ لوگ رائے دیتے کہ ہاں ہم آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، تب سے آپ یہ حیثیت اختیار کرتے، اور اگر وہ کہتے کہ جی نہیں آپ بس رسول رہیے گا لیکن حاکم ہم دوسرا چنیں گے، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دین کا حاکم کوئی ہوتا، دنیا کا حاکم. پھر بلند آواز سے صلوات. مگر کوئی ضعیف سے ضعیف کیسی جھوٹی سے جھوٹی روایت جب کہ نہیں ہے، حالانکہ خرمن حدیث امت میں نہ جانے کیا کیا موجود ہے، مگر یہ کہ یہ کسی بھی سیاست کے زیر سایہ بنے ہوئے ٹکسال میں نہیں ڈلی روایت. بالکل دنیا تاریخ دنیا حدیث انسان ہے، اس قسم کا کوئی اجتماع نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ رسالت جو ادھر کی تھی اسی رسالت کے حق سے حکومت ہو رہی ہے، الگ سے کوئی حکومت نہیں ہے. اور تو معلوم ہوا کہ یہاں الگ حکومت کا تصور نہیں ہے، وہی ریاست جو ادھر کا عہدہ ہوتا ہے بصورت رسالت اسی کے حق سے حکومت ہوتی ہے. اب جو رسالت میں جانشین ہو اسی حق سے حکومت کا پھر بلند آواز سے اب وہ نام لے لے کر منصب کا اور مختلف لفظوں میں جو الگ متفق علیہ حدیثیں موجود ہیں ان کو اس وقت میں پیش نہیں کروں گا. ہیں وہ سب حدیثیں اپنی جگہ، طرح طرح کے ناموں سے اس منصب کا اعلان فرمایا ہے. میں تو صرف اس آئے قرآن کے ماتحت اس وقت روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں، اور یہی آج کا موضوع یہی جز ہے کہ حضور والا خالق نے رسول کے ذمے جو کام دنیا میں حکمراں کے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں
بیان کیے، جو کچھ بھی کام بیان کیے ہیں رسول کے وہ یہ ہیں، ایک تلاوت کتاب اور ایک تزکیہ نفوس اور ایک تعلیم کتاب و حکمت۔ وہ ایک کے اندر دو ہیں، میں نے کہا ایک تعلیم کتاب اور ایک تعلیم حکمت۔ یہ 4 کام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہیں۔ اب اگر رسول ان کاموں میں سے ہر ایک کو کسی کے سپرد کر جائیں، 4 کام جو ہیں ہر کام کو کسی کے سپرد کر جائیں اور نام بنام بیان کر لیں۔ اب ان کاموں کے لیے میں حدیثیں پیش کروں گا، دوسری حدیثیں نہیں جو اصل منصب سے متعلق ہیں، بلکہ اسی تقسیم کار کے لیے، تقسیم کار کیا بلکہ سپرد کار کے لیے۔ وہ تو کئی آدمیوں کو تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کار ہوتا ہے، جی نہیں وہی یہ کام بھی ایک کے سپرد، دوسرا کام بھی اسی کے سپرد، تیسرا کام بھی اسی کے سپرد، چوتھا کام بھی اسی کے سپرد۔ تو اب بتائیے کہ رسول نے کسے جانشین بنایا؟ جتنے کام رسول کے تھے وہ تو ایک کے سپرد کر دیے، اب کون کام رہا؟ جتنے کام تھے وہ سب ایک کے جب سپرد کیے تو رسول نے تو اسی کو جانشین بتایا۔ اب کوئی 5واں کام آپ آیت کے اندر کسی اینک سے دکھا دیں، کوئی الیکشن کر لیجیے اس کا۔ صلوات دیجیے پھر بولے آواز سے صلوات۔ اب ابھی سے کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وقت اتنا آج نہ صرف ہو جتنا کہ گزشتہ بعض مجلسوں میں صرف ہوا، لیکن یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو پوری کتاب بن سکتی ہے، جس کو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور پیش کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں، تلاوت کتاب یہ قرآن سے متعلق، اور اس کے بعد دوسری چیز تزکیہ یہ نفوس سے متعلق، اور تیسری چیز تعلیم کتاب اور پھر تعلیم حکمت۔ یہ 2 نوعیت کے علم، ایک علم معانی کتاب اور ایک علم رموز و اسرار کتاب۔ میں کہا حکمت کے معنی یہ ہیں، رموز و اسرار کتاب جو اس کے تہ دامن چیزیں مخفی ہیں ان کا علم، یہ حکمت ہے۔ تو اب یہ 4 چیزیں جو ہیں اگر میں ایک ایک کو رسول کے ارشاد کی سند کے ساتھ یہ پیش کر دوں کہ وہ اس کو وابستہ کر دیا ہے کسی ایک ذات کے ساتھ، پہلے کام کو بھی ایک ذات کے ساتھ وابستہ کیا، دوسرے کام کو بھی اسی ذات کے ساتھ وابستہ کیا، تیسرے کام کو بھی اسی ذات کے ساتھ، چوتھا کام بھی اسی ذات کے ساتھ۔ تو اب کام جتنے تھے وہ سب رسول نے سپرد کر دیے ایک فرد کے۔ تو اب چاہے جا کے وہ کہیں قیام کرے، جب جگہ پر ٹھہرنے سے جانشینی وابستہ نہیں ہے، اتحاد اعمال سے وابستہ۔ صلوات دیجیے بولے پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ اب اگر مختصر جملوں میں وہ پورا ایک مضمون آ جائے تو ضرورت کیا ہے کہ اسے پھیلا کے پیش کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ تلاوت ہے قرآن سے متعلق، اب اگر کسی ایک کو فرما دیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ وہ اس کے ساتھ، یعنی یہ نہ دیکھنا کہ علی کہاں ہے، علی ہے وہاں قرآن ہے۔
بلند آواز سے صلوات. اور اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور دوسری حدیث ایسی، دوسری علی مع الحق والحق مع علی، اسی ساخت کی دوسری حدیث ہے. ایک یہ اس ساخت کی حدیث ہے اور ایک حق کے لفظ کے ساتھ ہے. حق علی، حق کے ساتھ نہیں، حق علی کے ساتھ ہے. اسے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے دلیل میں، چونکہ وہ شافعی مسلک کے ہیں. شافعی مسلک میں بسم اللہ جہر کے ساتھ جیسے فقہ اہل بیت میں ہے اس طرح سے نمازوں میں کرنے کا رواج فقہ شافعی میں ہے. اور دوسری فقہیں جو ہیں اس میں بسم اللہ ختم کر دیے، اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے امیر شام نے کیا ہے. جب وہ آئے ہیں یزید کے ولی عہدی کی تبلیغ کرنے کو اور یزید سے بیعت پر آمادہ کرنے کو، تو انہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی. تو اس نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی مرتبہ یہ سانحہ ہوا کہ انہوں نے نہیں کہی. تو اتنی جرأت اظہار اس وقت تک تھی کہ نماز کے ختم ہوتے ہی مسجد میں صحابہ کا شور ہو گیا کہ سرقت آیت من القرآن، قرآن کی ایک آیت کو آپ نے چرا ڈالی، چوری کر دی آپ نے، اس کو چھپا ڈالا، قرآن کی ایک آیت کو. یہ شور ہو گیا. تو یہ متفق علیہ ہے تاریخ کا واقعہ جو میں نے پیش کیا. تو وہ فخر الدین رازی، علامہ فخر الدین رازی و امام رازی بھی کہلاتے ہیں. انہوں نے تفسیر کبیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جزء سورہ ہونے کی بحث میں، ثبوت میں اسے پیش کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا عمل ہمارے ساتھ ہے. یعنی آپ ہمیشہ بسم اللہ کو آواز کے ساتھ کہتے تھے، ان کا عمل ہمارے ساتھ ہے. اور رسول کی حدیث ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. صلاۃ علیہ وسلم. تو اسی طرح سے وہ حدیث ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. اور یہاں تو ایک فرد کو کہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ، اور ان دو جملوں کو سمیٹ کر ایک لفظ میں پورے سلسلے کے ساتھ کہہ دیا کہ انہما لن یفترقا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں یہ دو گراں قدر چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو جدا نہیں ہوں گے کہ تشریف اسے سمیٹ کے کہا جائے تو جدا نہیں ہوں گے، اور جب اس کو پھیلا کے کہا جائے تو یہ کہ یہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ. یعنی جو سرے سلسلہ کو سند دی تھی وہی پورے سلسلے کو دیتی. اب پھر بلند آواز سے صلوات دے. تو لیجئے یہ کام سپرد ہو گیا ایک فرد کے. اب جو قرآن حاصل کرنا ہو تو اس فرد کے پاس جائیے، اس کا فیصلہ ہوگا. جو فیصلہ کن بات ہے وہ وہیں سے معلوم ہوگی. اب اس کے بعد یزکیہم، یہ ان کو پاکیزہ بناتے ہیں. میں نے کہا اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے، اور اخلاق کا مرکز نفس
ہوتا ہے. اور یہ بہت علمی اونچے درجے کے لوگوں کے سنے ہوا جملہ ہے، مگر یہ کہ میں اس کو بہت عام سطح پر لا کے تشریح کر دوں گا. بہت اونچے فلسفہ قدیم کی کتابوں میں ہے کہ النفس فی وحدتها کل القوا، نفس اپنے اکیلے ہونے کے ساتھ تمام طاقتیں ہیں. ان تمام قوتیں جو الگ الگ ہیں وہ نفس اپنی وحدت میں ان سب کا ہے، ان سب کا نام ہے. النفس فی وحدتها کل القوا، نفس اپنی وحدت میں تمام قوتیں ہیں. اب قوتیں جمع ہے مگر چونکہ نفس کی خبر ہے لہذا ہے کہہ رہا ہوں کہ تمام قوتیں ہیں نہیں، نفس تمام قوتیں ہیں. تو اب یہ اس کو میں ایسی سطح پر لا کے پیش کروں کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے. دیکھیے جہاں تک افعال کی منزل ہے وہاں تک اعضاء الگ الگ، فعل الگ الگ ہے. دیکھنا آنکھ کا کام ہے، پیروں سے اس کا تعلق نہیں. سننا کانوں کا کام ہے، ہاتھوں سے اس کا تعلق نہیں. اٹھانا ہاتھ کا کام ہے، پہلو سے اس کا کوئی تعلق نہیں. چکھنا زبان کا کام ہے، اس کا سر سے کوئی تعلق نہیں. سوچنا مثلا دماغ کا کام ہے. اب جدید بھی تحقیق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نہیں تھا، مگر یہ کہ اسے پیش نہیں کرنا ہے. امیر المومنین کا ایک جملہ اس وقت کی انکشاف کردہ حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ اصل میں دماغ سے تعلق ہے. وہ تو اس کا ہاتھ پیر سے نہیں تعلق. بولنا زبان کا کام، اس کا کانوں سے تعلق نہیں، سر سے تعلق نہیں، پیر سے تعلق. یعنی فعل الگ، فاعل الگ. اٹھایا ہاتھ نے، سنا کانوں نے، راستہ طے کیا پیروں نے، کہا زبان نے. ہر فعل الگ، اس کا فاعل الگ. لیکن نفس کی منزل میں جا کے سب افعال ایک کے. دیکھا آنکھوں نے، آپ نے کہا میں نے دیکھا. راستہ طے کیا پیروں نے، آپ نے کہا میں نے راستہ طے کیا. اٹھایا ہاتھ نے، آپ نے کہا میں نے اٹھایا. سنا کان نے، آپ نے کہا میں نے سنا. چکھا زبان نے آپ نے کہا میں نے چکھا. فعل کی منزل میں ہر کام الگ الگ، اور نفس کی منزل میں سب کام اکٹھا ہو کر ایک کے ہو گئے. یہ ہو گیا وہ النفس فی وحدتها کل القوا. اسی طرح سوچا دماغ نے، آپ نے کہا میں نے سوچا. چاہا دل نے، آپ نے کہا میں نے چاہا. الگ الگ کام جو تھے سب سمٹ کے نفس میں آ گئے، ایک کے کام ہو گئے. تو اب بہت سے القاب آپ کو معلوم ہیں. جب تک اپنی آنکھ کہا اس وقت تک نگاہ اپنی ہوئی. جب تک اپنا کان کہا سماعت اپنی ہوئی. جب تک اپنی زبان کہا اس وقت تک نطق یعنی بولنا اپنا ہوا. جب تک اپنا پہلو کہا. یہ سب القاب ہیں اسی ایک ذات کے، جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہہ دیا اسماء علوی کا پورا نظم ہے جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہے. تو حضور یہ سب نام ہیں. جب تک ہاتھ کہا اس وقت تک ہاتھ کا کام اپنا ہوا. ہر فعل سے جو متعلق کام ہے وہ ہو گیا اپنا. یعنی لسان اللہ کہا تو زبان اپنی ہو گئی. اس کے معنی یہ کہ نطق اپنا ہو گیا. عین اللہ کہا تو آنکھ کا کام دیکھنا ہے، وہ اپنا ہو گیا. جب تک کہ یہ سب رہے
ایک ایک کام اپنا ہوا، اور جب اپنا نفس کہہ دیا تو جتنے کام ہیں سب ایک کے ہو گئے۔ اور اب آئیے منزل مباہلہ میں انفسنا کون ہے؟ صلوات بھیجیے بولے پھر بولے آواز تو صلوات دیجیے۔ اور انفسنا میں کچھ لوگوں نے اب نساءنا میں گنجائش نہ تھی بدلنے کی، کس مرد کو عورت بناتے؟ اب نہ میں گنجائش نہ تھی محل بدلنے کی، اس لیے کہ بیٹی کو بیٹا بنا نہیں سکتے، لہذا فرض متعین پورا زور علم خرید کردہ قلموں کا صرف ہو گیا انفسنا پر۔ ایک انفسنا اب کیا گویا سامنے کی بات کہ ارے خود رسول ہے، اب کسی اور کا کیا سوال، خود رسول ہے۔ اب ایک تو سخن فہمی کی قدر کرنا چاہیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ میں مامور ہوں، مجھ کو حکم یعنی خالق کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ ہم بلائیں، تو اپنے کو آدمی بلایا کرتا ہے، انفسنا آپ کہتے ہیں کہ یہ، اور سب سے بعد اپنے کو بلائیں، پہلے نساءنا کو بلائیں، اب نانا کو بلائیں، نساءنا کو بلائیں، اور آخر میں خود اپنے کو بلا لیں، تو یہ سخن فہمی۔ اور اس کے بعد اب پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حقیقت تو متفق علیہ ہے کہ تھے وہ بھی ساتھ، اشخاص نہیں بدلے جا سکے۔ پوری ذمہ داری مطالعہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی آیتیں ہم کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب السلام کی شان میں اہل بیت میں کوئی نہ کوئی قول مل جاتا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ فلاں کے بارے میں، لیکن یہ محل وہ ہے کہ وہ کوئی کسی اپنی حکمت سے کام لے کر درج ہی نہ کرے واقعہ تفسیر میں، وہ اور بات ہے، لیکن اگر تفسیر میں واقعہ درج کرے گا تو شخصیتیں بدلی نہیں جا سکتی، کوئی روایت دوسری ہے ہی نہیں کہ کوئی اور نام نہیں ہو کہ وہ آئے وہ آئیں وہ آئیں۔ جب آیت ہے قرآن میں تو جیسے آیت کی لفظیں ناقابل تبدیل، ویسے ہی وہ شخصیتیں جنہیں ساتھ لائے ہیں وہ بھی ناقابل تبدیل۔ تو شخصیتیں تو بدیہیات تاریخ میں ہیں، بدیہیات حدیث میں ہیں۔ اچھا بس اب ایک سوال، زیادہ بحث نہیں کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نساءنا حضرت فاطمہ، اور سوائے کے کچھ کہہ نہیں سکتے، ابناءنا حسن و حسین، اس میں کچھ اور نہیں کہہ سکتے، انفسنا آپ نے کہا رسول اللہ۔ اب بتائیے یہ جو آئے ہیں کس لفظ کے نمائندہ بن کر آئے ہیں؟ وہ خود سے نہیں آئے، بلائے ہوئے آئے ہیں، تو اب یا کسی لفظ کا آپ اضافہ کیجئے اور یا مانیے کہ انفسنا یہی ہے۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب جب خالق نے ان کی زبان سے انفسنا کا اعلان کرا دیا
اور میں نے کہا کہ مرکز افعال ہاتھ پیر ہوتے ہیں اور مرکز اخلاق نفس ہوتا ہے، اور انہیں قرآن نے نفس کہہ دیا اور رسول نے لا کر نفس ہونا ثابت کر دیا۔ اس نے کہا اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس نے نفس کی لفظ کہی، اس نے شخصیت کو لا کر رسول نے پیش کر دیا کہ یہ ہے نفس، اور نفس ہوتا ہے مرکز اخلاق۔ تو اب جس کا کام تزکیہ نفوس ہے وہ اس کے سپرد ہوا یا نہیں؟ جی بلنا پھر بن رہا آواز سالا۔ اس کے بعد اب تیسری لفظ کیا ہے؟ تیسرا کام جو خالق کا ان کے ذمے ہے وہ یعلمہم الکتاب، یہ علم الکتاب پہ مرکز ہے، تعلیم کتاب دیتے ہیں، اور وہ چوتھی چیز وہ حکمت ہے۔ تو اب دو حدیثیں برابر کی ہیں جن میں ایک شہرت عام رکھتی ہے، وہ سب کو حفظ ہے، اور ایک کم لوگوں نے سنی ہوگی مگر اکابر علماء اہل سنت کی، وہ بھی لکھی بھی ہے، متفق علیہ دونوں حدیثیں۔ تو وہ حدیث جو علم سے متعلق ہے وہ ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حکمت کے بارے میں جو میں نے کہا کہ اتنی زیادہ لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی، وہ ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہ بھی صرف ایک فرقے کی حدیث نہیں ہے، یہ بھی فریقین کے یہاں ہے مسلم۔ تو اب بلاغت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر ہوتا ہے وہ بیرونی حلقہ اور گھر ہوتا ہے اندرونی حلقہ۔ جو شہر تک پہنچ جائے ضروری نہیں کہ گھر تک پہنچ جائے، لیکن جو گھر تک پہنچے تو شہر تک پہلے پہنچ چکا ہے۔ اب علم اور حکمت میں جو میں نے فرق بتایا تھا وہ اس پر غور کیجیے کہ میں نے کہا کہ یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، اس کا معنی سکھا لو، اور حکمت رموز و اسرار کتاب ہے جو اس معنی کے تہ میں مضمر ہیں۔ تو اب بلاغت رسول دیکھیے کہ علم کے لیے شہر کی لفظ صرف کی ہے کہ میں شہر علم ہوں، اور حکمت کے لیے گھر کی لفظ صرف کی ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو علم حاصل کر لے ضروری نہیں کہ حکمت حاصل ہو، لیکن اگر حکمت کے مرتبے کو حاصل کر لیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ علم حاصل ہو چکا ہے۔ لہذا جو بیرونی چیز تھی اس کے لیے شہر کا ہے، شہر کی لفظ، اور جو اندرونی چیز تھی یعنی حکمت اس کے لیے گھر کی لفظ۔ مگر یہ ذات ایسی ہے کہ اس شہر کا بھی در اور اس
قابضہ، یعنی بغیر اس تک پہنچے ہوئے حکمت بھی نہیں مل سکتی اور بغیر اس تک پہنچے ہوئے علم بھی نہیں مل سکتا۔ پھر بلند آواز سے اور حکمت کے لیے کل میں حدیث پیش کر چکا تھا، آیت قرآن پیش کر چکا تھا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل جائے اس کو بہت بڑا خیر مل گیا، اور رسول ہیں خزانہ دار حکمت، رسول کے ذمہ تعلیم حکمت ہے، تو آپ حکمت کا گھر ہیں، حکمت کا ذخیرہ سب آپ کے پاس ہے، اور قرآن نے کہا ہے جسے حکمت ملے اسے بہت بڑا خیر، خیرن کثیرا، کثیر خیر مل گیا۔ اب قرآن کی آیت سے ایک اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ بعد کا انتظام کرنا ان کا فریضہ ہے یا نہیں۔ حضور قرآن کہہ رہا ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا من الوصیہ، تم میں سے ایک کو جب موت آنے کے آثار ہوں تو اس پر فرض ہے، اس کا فریضہ ہے، اس پر لکھ دیا گیا ہے اگر اس نے کچھ بھی خیر چھوڑا ہے، خیرن پر تنوین تقلیل ہے، کچھ بھی خیر اگر چھوڑا ہے تو وصیت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ جس کے پاس ذرا سا خیر ہو اس کے لیے قرآن تو کہے کہ وصیت ضروری ہے، اور جس کے پاس خیر تقلیل کا خزانہ ہو اسی بنا پر طرح طرح سے اعلانات فرمائے، اور ان تمام اعلانات کو تو میں نے کہا کہ آج نہیں عرض کرنا ہے مجھے، تو آیت قرآن کے اجزاء کی روشنی میں صرف اس مسئلے کو پیش کرنا تھا، لیکن اب جو کہا عمر بھر وہ تو کہا ہی، اور جو بیعت العشیرہ نے کہا وہ کہا، اور مختلف موقعوں پر جو کہتے رہے وہ سب، اور آخر میں اس مجمع عام میں جس سے بڑا اجتماع رسول کے پاس اس کے پہلے بھی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی نہیں ہوا، یہ بالکل متفق علیہ تاریخی حقیقت کہ اتنا بڑا اجتماع رسول کے پاس کبھی نہیں ہوا، اور یہ بڑی دردمندانہ شکایت ہے جو میں اکثر مسلمانوں سے کیا کرتا ہوں کہ ارے بھائی مطلب میں بحث کرتے رہتے، لیکن بحثیت حیات النبی کے ایک اہم واقعے کے اتنے بڑے اجتماع میں رسول نے جو کہا ہو اسے یاد تو رکھنا چاہیے تھا۔ تو حضور والا اس اجتماع عظیم میں اور اہتمام کیا گیا اس کا کہ جو بھولنے والے بھی ہوں وہ بھی بھول نہ سکیں، نفسیاتی دباؤ ایسا ہو کہ سہو و نسیان جائز الخطا لوگوں پر بھی طاری نہ ہو سکے، اس لیے غیر معمولی باتیں مکہ معظمہ میں اعلان کر دیتے تو بہت سے کام ہو رہے تھے، کوئی کہتا ہم طواف میں تھے، کوئی کہتا ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، لہذا ان سب کاموں کو ختم کرا کے جب نکال لیا باہر، اب ہر ایک کو دھن ہے منزل تک پہنچنے کی، مسافروں کو فکر ہوتی ہے کہ گھر پہنچیں، اب چلتا ہوا قافلہ روکا گیا تو یہ طبیعت پر بار کہ سفر کھوٹا ہو رہا ہے،
منزل کھوٹی ہو رہی ہے، منزل تک پہنچنا دور ہے، تو اب تو یاد رہے گا کہ آخر کون کام تھا جس کے لیے روکے گئے؟ اور پھر جو آگے بڑھ گئے ہوں وہ پیچھے آئے، جو پیچھے رہ گئے ہوں وہ آگے آئیں۔ یہ گویا ایک رمز ہے اس کا کہ اس بارگاہ میں نہ غلو طریقہ ہدایت ہے نہ تقصیر قدر ہدایت ہے۔ وہ غلو بھی گمراہی ہوگا، وہ تقصیر بھی گمراہی ہوگا، خود کہا کہ جو وسط کا نقطہ ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ صلوات دیجیے بلند پھر بلند آواز سے۔ وہ آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے، جو نقطۂ اعتدال ہے اس پر آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کیا کیا چیز بھولیں گے؟ ارے یہ تپتی ہوئی زمین بھول جائیں گے، یہ دوپہر کا اور کا سورج، اس کی تمازت آفتاب کو بھول جائیں گے، اور یہ سب بھول جائیں کوئی انوکھی قسم کا ممبر، یہ کیا بھول جائیں گے؟ بھولنے والا ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو یاد رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور نیا کام کیا کہ روز ممبر پر اکیلے جاتے تھے، اور آج جو ممبر پر گئے تو ایک شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب میں کہتا ہوں لوگ لفظیں کم سن رہے ہیں، یہ صورت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ دو چار جملے سنے اور نفس میں ہے جان ماری کہ ان کو کیوں آج بٹھایا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب سب اجزا بھول جائیں جو ان سے متعلق ہے وہ نہیں بھول سکتے۔ اور اب جب وہ محل آیا تو اب اس کو بھی تفصیل سے نیت کرنا ہے، نہ وہ تاریخ ہے یہ اور نہ اس وقت مستقل موضوع ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب محل آیا جس غرض سے بٹھایا تھا، جب وہ جملے کہنا ہوئے تو حضور والا اب اس ذات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ تصور صادق سے دیکھیے کہ کسی بچے کو کوئی بڑا آدمی سامنے لے کے اس کا قد چھوٹا ہے، اتنا ہی حصہ جسم کا چھپے گا، لیکن ایک مکمل جوان کو، ایک مکمل انسان کو آدمی ہاتھوں پر اپنے لے لے مجمع کے سامنے، تو اب کوئی جزو بھی اس کا سامنے رہے گا، یعنی اب اٹھانے والا چھپ جائے گا، جسے ہاتھوں پر اٹھایا ہے وہ سامنے رہے گا۔ میں کہتا ہوں گویا رسول مرقع کھینچ رہے ہیں کہ جب میں نہ ہوں تو یہ ہے۔ پھر بلند آواز سے اور اب کوئی حیرت چاہے کرے کہ پیغمبر اس طرح ہاتھ پر کیسے اٹھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بے شک رسول کی طاقت اور قوت کو دیکھیے کہ جو خیبر کو سنبھال چکا ہے اسے رسول آج سنبھالے ہیں۔ صلوات دیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات دیجیے۔ اگر بس اب آپ کے توجہات کرنے ہیں کہ آپ کے دل چاہتا ہوگا کہ یہی سلسلہ اور بھی یہی جز زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوتا رہے، لیکن اب میں آج آگے بھی نہیں بڑھنا چاہتا۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے بزرگ کے ہاتھوں پر آج ایک علی نظر آ رہا ہے، اور پھر ایک دوسرے میدان میں مجھے ایک اور علی ہے جو بزرگ کے ہاتھوں پر نظر آتا ہے۔ یہ آج میدان غدیر ہے،
اور وہ میدان کربلا ہے، اور یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور وہ علی ابن الحسین ہیں۔ ارے وہ تو سب کا نام علی تھا، جیسے امام زین العابدین علی ابن الحسین ہیں، علی اکبر بھی علی ابن الحسین ہیں، ولی اصغر بھی علی ابن الحسین ہیں۔ تو یہ ایک علی ہے جو باپ کے ہاتھوں پر ہے۔ اب میں اس طرح کے مسائل تو آپ نے مجھ سے سنے ہی نہیں ہوں گے کہ جائے کہ یہ قیامت خیز شہادت اور یہ قیامت خیز مصیبت، اس کو اس انداز میں پیش کر سکوں جس کو مصائب کے عنوان سے لوگ سنا کرتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہاتھوں پر علی اصغر ہیں۔ اور ایک جملہ ہے، معلوم نہیں کہ آپ کے لیے اس میں مصیبت کا اثر محسوس ہوگا یا نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی اصغر کو داد دوں کہ 7ویں سے پانی بند ہونے کے بعد اس وقت تک اپنے کو سنبھالا کہ تیر قاتل کام کرے، یا حسین کو داد دوں کہ سنبھالے رہے بچے، اس کے بار کو برداشت کیا۔ کوئی کہے پھول ایسا بچہ اس میں بار کیسا؟ میں کہتا ہوں یہ تو میرے مولا علی ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ در خیبر کا بار زیادہ تھا یا اس علی اصغر ایسے بچے کا بار۔ ماشاءاللہ، اجرکم اللہ۔ ایک جملہ اور اسی پر مجلس ختم۔ میں کہتا ہوں کہ شدت مصیبت کے اظہار کے لیے لفظیں اچھی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کانپتے ہاتھوں پر حسین نے علی اصغر کو بلند کیا۔ میں کہتا ہوں شاید تقاضائے عمر کے لحاظ سے بھی صحیح ہو، حالانکہ اتنی عمر مولا کی نہیں تھی، اور شدت مصیبت کے اظہار کے لیے بھی لفظیں اچھی ہیں، مگر میں ارباب فہم سے اور مصائب میں بھی میں عقل و فہم کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ غور کیجئے کہ کیا یہ واقعہ ہے کہ مولا کے ہاتھ کانپ رہے تھے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا نشانہ مختصر ہو اتنا تیر کا خطا کرنا آسان ہے۔ اگر قدم پیچھے ہٹتا تو تیر خطا کرتا، اگر ہاتھوں میں جنبش ہوتی تو تیر خطا کرتا، مگر نہ قدم پیچھے ہٹا نہ ہاتھوں میں لڑتا ہوا تو تیر ٹھیک نشانے پر پڑا۔ فانقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ ہاتھوں پر خدا تمام حاصلین کے مقاصد ہیں، خدا ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم ہو، خدا ہمیں رسول آل رسول کے اسوہ حسنہ کرنے توفیق کا رحمت ہو، خدا ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے، جو بیمار ہوں نے شفا صحت عطا فرما، جو مر گئے ہوں نے رحمت و مغفرت سے مارا، اور اس اعزائے خلیل کو ہم سے ربانی مجلس سے قبول فرما۔